نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت اکیلے تنہا پیدا کرنے والے ہیں، کوئی ان کا وزیر نہیں ہے، کوئی ان کا مشیر نہیں ہے، صرف ایک اللہ اپنی قدرت سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو چلا رہے ہیں۔ جس مخلوق سے اللہ چاہتے ہیں اس سے نفع نکلتا ہے اور جس مخلوق سے اللہ چاہتے ہیں اس سے نقصان نکلتا ہے۔ اللہ تعالی کسی چیز کے پابند نہیں ہے، چاہے تو نفع والی چیز سے نفع نکلے اور نقصان والی چیز سے نقصان نکلے، اور چاہے تو اس کو بدل دے، نفع والی چیز سے نقصان اور نقصان والی چیز سے نفع۔ دیکھیے بہت مشاہدے کی بات ہے، اسپتال میں مریض داخل ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اس کا مرض بڑھ گیا ہے، اس کو ہسپتال میں رکھتے ہیں، ہسپتال میں رکھتے ہیں۔ اب ایک وارڈ میں کئی مریض داخل ہیں، ایک ہی مرض کے مریض ہیں اور ایک ہی معالج ان کا علاج کر رہا ہے اور ایک ہی دوا سب کو دے رہا ہے۔ سب کو صحت مل جاتی ہے؟ کیوں جی؟ جتنے مریض اسپتال میں داخل ہوتے ہیں کیا سب کو صحت مل جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے ہیں، اپنے پاؤں سے چل کے اپنے گھر جاتے ہیں، اور کچھ کو 4 آدمی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ دوائی میں صحت نہیں، اسپتال میں صحت نہیں، صحت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں درد ہونے لگا، سینے میں۔ ہمارے بڑے بزرگ تھے مولانا عمر صاحب، دیکھیں زیادہ کیا تو کہنے لگے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ سینے کا معائنہ کرائیں، پھر اس کی رپورٹ لے کے میرے پاس آئے، سینے کا معائنہ کرایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جی مولانا
عام طور سے ڈاکٹر مریض کو نہیں بتاتے، مریض کی جو رشتے دار وغیرہ ساتھ آتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن مولانا عالم بزرگ ان سے صاف صاف کہہ دیا مولانا آپ کو تو ٹی بی ہو گئی ہے، دمے کی بیماری ہو گئی ہے، اور آپ نے علاج نہ کیا، آپ نے احتیاط نہیں کی، بڑھتے بڑھتے وہ آخری درجے پہنچ گئی ہے، چوتھے درجے میں۔ اب آپ 2-4 مہینے کے مہمان ہیں دنیا میں۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 2-4 مہینے کی دنیا میں مہمان ہیں، پھر اب بچ نہیں سکتے آپ۔ بہت اچھا۔ مولانا وہ رپورٹ لے کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، دوسرے ڈاکٹر نے بالکل یہی بات کہی، پھر تیسرے کے پاس گئے، ہاں تیسرے ڈاکٹر نے بھی رپورٹ دے کے مولانا کا معائنہ کر کے بالکل یہی بات کہی، چوتھے کے پاس گئے، چوتھے نے بھی یہی بات، 4 ڈاکٹروں کو دکھایا، 4 معالجوں کو، سب نے ایک ہی بات کہی۔ مولانا فرمانے لگے، مولانا خود سنا تھا میں نے، مولانا فرمانے لگے کہ میں نے سوچا جب میری موت آنے والی ہے، 3-4 مہینے کی میری زندگی ہے، تو میں گھر میں رہ کے کیا کروں گا؟ میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہوں، محنت کرتا رہوں گا، گشتیں ملاقاتیں، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا، محنت کرتے کرتے میری موت آ جائے گی، اللہ کے راستے میں دفن ہو جاؤں گا صحابہ کی طرح۔ ہاں یقین تھا، آخرت کا یقین تھا، آخرت کی تیاری۔ مرکز میں آئے، اپنا نام پیش کیا، مولانا کی تشکیل 1 سال کی جماعت میں ہو گئی، حجاز مقدس۔ کتنے وقت کی تشکیل ہو گئی؟ 1 سال۔ کتنی؟ 1 سال کی۔ اور ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ 4 ڈاکٹروں نے کہ آپ کی زندگی 3-4 مہینے کی ہے، اور تشکیل ہو گئی 1 سال۔ یعنی آدمی کی اپنے عقل کے اعتبار سے اس زندگی کی بھی اور زندگی کے بعد کی بھی تشکیل ہو گئی ان کی۔ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جتنی بھی تشکیل ہو جائے، میں تو جو ڈاکٹروں کو کہنے گیا اس کے مطابق تو 3-4 مہینے کی زندگی ہے، وہاں اس سے پیاری جگہ کون سی ہوگی؟ حجاز مقدس جیسی جگہ، وہاں میری موت آ جائے گی، میں وہاں دفن ہو جاؤں گا۔ 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال گزر گیا، سال گزر گیا، مولانا کی موت نہیں آئی، انتقال نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو مرض ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ صاف پانی استعمال کریں، پھل استعمال کریں، اچھی غذا استعمال کریں۔ مولانا نے کہا کہ میں دوائیاں بھی ہندوستان میں چھوڑ گیا، اب دوائیاں کھا کے کیا کروں گا؟ زندگی میں 3-4 مہینے کی ہے بقول ڈاکٹروں کے، دوائیاں میں نے یہاں چھوڑ دی ہندوستان میں۔ اور حجاز مقدس میں اس زمانے میں وہاں اس ملک میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، پٹرول اس وقت نہیں نکلا تھا، تو وہ بہت پسماندہ دنیا کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بہت پسماندہ ملک تھا، صاف پانی بھی نہیں ملتا تھا، ایک تالاب ہوتا تھا، بارش کے پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے لوگ اسی پانی کو پینے میں، کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں، کھانا پکانے میں، سب میں وہی پانی استعمال کرتے تھے۔ اور اگر بارش اور دیر تک نہ ہو تو اس پانی میں کیڑے پیدا ہو جاتے تھے، تو کیڑوں کو پیچھے کر کے، ہاتھ سے پانی سے پیچھے کر کے اس پانی کو لے کے پیچھے سے، کوئی صاف پانی نہیں۔ اور دودھ تو وہاں صرف اونٹنی کا ملتا ہے، گائے وہاں نہیں، بھینسیں وہاں نہیں، بکریاں یا اونٹنی۔ اور پھل وغیرہ اس زمانے میں وہاں کے دیہاتوں میں کہاں ملتے تھے اس زمانے میں؟ اب تو ماشاءاللہ ہر نعمت اللہ کی ہر جگہ ملتی ہے۔ کہنے لگے میں نے سال بھر نہ کوئی دوائی کھائی، نہ کوئی صاف پانی، نہ کوئی اچھی غذا۔ اچھا، روٹی اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے، آٹا بازار سے لے لیا تھا، اب آٹا گون لیا، روٹی پکا رہے ہیں تو ریگستان، صحرا، ہوا چلتی تھی تو ریت اڑتی تھی، آٹے میں ریت مل جاتی تھی، اب روٹی کھاتے تھے، کر 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 وہ ریت منہ میں آتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کی قدرت۔ سال پورا ہو گیا، مولانا نے دل میں سوچا میں تو آیا تھا مرنے کے لیے، اب سال پورا ہو گیا، موت تو میری آئی نہیں، جماعت واپس جاری ہے، مجھے بھی واپس جانا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تشکیل میں آؤں اور جماعت کو چھوڑ کے یہاں ٹھہر جاؤں۔ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد جب وہ
مرکز سے اجازت مل گئی، اپنے گھر تشریف لے آئے. گھر آ کر پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اب وہ پرانا ایکس رے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، اسی ڈاکٹر کے پاس. اس ڈاکٹر نے کہا مولانا آپ اپنا دوبارہ ایکس رے کرائیں، تازہ نیا، اور پرانا اور نیا دونوں لے کر آئیں. میں آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں، یہ مولانا کی اپنے پر گزری بات ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد. کہتے ہیں جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو مولانا نے اپنی اینک یہاں رکھ کے بتائی کہ ڈاکٹر نے اپنی اینک یہاں رکھی ہوئی تھی، پڑھنے والی اینک ہوگی نا، پڑھنے والی. تو وہ پہلے پرانا ایکس رے دیکھتا، پھر نیا ایکس رے دیکھتا، پھر یہاں اوپر سے مجھ کو دیکھتا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. پھر دوبارہ اس نے پرانا ایکس رے دیکھا، پھر نیا ایکس رے دیکھا، پھر نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب اس نے ایسا کیا تو کہنے لگے مجھے ہنسی آ گئی. میں کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بتاتے تو ہے نہیں، آپ ایکس رے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، ایکس رے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے ہنسی آ گئی. ڈاکٹر نے کہا مولانا میں آپ کا پرانا ایکس رے دیکھ رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے اور خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، اور ہمارے تجربے کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق آپ 3-4 مہینے کے دنیا مہمان تھے، 3-4 مہینے کے مہمان تھے آپ. اب نیا ایکس رے دیکھ رہا ہوں اس میں ٹی بی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اب جو نیا ایکس رے دیکھ رہا ہوں اس میں ٹی بی کا نام و نشان نہیں ہے. مولانا آپ نے کون سی دوا استعمال کی؟ مولانا آپ نے کون سی دوا استعمال کی؟ مولانا نے فرمایا دوائیاں تو جو آپ نے دی تھی وہ بھی سب میں چھوڑ دیا تھا، میں تو مرنے کے لیے کیا تھا. اور نے کہا مولانا آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. حالانکہ دوا تو کھائی نہیں اور پرہیز بھی بالکل نہیں ہو سکا، صاف پانی نہیں ملتا تھا، پھل اور دودھ بھی ایسی ملتا تھا، دودھ اونٹنی کا ملتا تھا، وہ بھی ایسی ہوتا تھا، کبھی اس میں جو ہے وہ ریت ملی ہوتی تھی جو بھی ہے، اور پانی صاف نہیں ملتا تھا، پھل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. 1 سال وہاں گزارا. جب واپس آئے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی اور ڈاکٹر کہہ رہے کہ آپ بالکل ٹھیک. دوسرے ڈاکٹر، تیسرے ڈاکٹر، چوتھے ڈاکٹر، چاروں نے کہا مولانا آپ بالکل فٹ ہیں، بالکل صحیح ہیں آپ. پھر اس سے بھی زیادہ عجیب بات مولانا نے سنائی کہ دیکھو میرے سفر سے آنے کے بعد اب اتنے مہینے گزر گئے، الحمدللہ میں اب تک ٹھیک ہوں، اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں. میں جگہ جگہ جہاں تشکیل ہوتی ہے، کبھی اجتماع میں، کبھی کسی جوڑ میں، جی کبھی جماعت کے ساتھ میں جا رہا ہوں، جماعتوں میں جا رہا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں. اور اتنے مہینوں کے دوران میں تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ 4 ڈاکٹروں کا انتقال ہو گیا، 1-2 نہیں، ان 4 کا انتقال ہو گیا. وہ 4 جو مجھے کہہ رہے تھے آپ 3-4 مہینے کے مہمان ہیں، ان کو اپنی موت کا پتہ نہیں تھا. 1-2 ڈاکٹر نہیں، 4 کا کہتے انتقال ہو گیا، اور میں الحمدللہ اب تک ہوں اور اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں. تو یہ مطلب نہیں کہ میں اس لیے نہیں سنایا کہ آپ میں سے بھی کوئی سوچے میں علاج کر رہا ہوں، دوائیں کھا رہا ہوں، چھوڑ دوں، نہ بالکل نہ چھوڑیے گا. مولانا کا، اللہ کا معاملہ مولانا کے ساتھ دوسرا تھا. ہم کمزور یقین والے ہیں، ہم توکل میں ہماری کمزوری ہے، ہم ایسا نہ کریں. ہم تو دوا بھی استعمال کریں، خوراک بھی جو ڈاکٹر بتائیں استعمال کریں، اور پھر بھروسہ رکھیں اللہ پر کہ شفا دینے والے اللہ ہیں. اللہ چاہیں گے ان دواؤں سے، ان خوراک سے اللہ مجھے صحت دے دیں گے. ہم نہ کریں، ہم ان کی عمل پہ ہم نہ عمل کریں. ہمیں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسباب اختیار کرو، پھر توکل کرو. توکل تو اللہ پہ رکھو، بھروسہ اللہ پہ رکھو. ایک اعرابی دیہات کے رہنے والے آئے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، اس کو باندھا نہیں رسی سے. نہیں چاہیے نہیں، اللہ کا صحیح پیچھے کرا کہ ہاں میرا ہاتھ لگے کہ گر نہ جائے. مسجد نبوی کے باہر اونٹ کو ایسی چھوڑ دیا، باندھا نہیں. اندر آ گئے، حضور نے پوچھا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اونٹ باندھ دیا اپنا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، اونٹ نہیں باندھا، میں نے اللہ پہ توکل کر لیا۔ ہماری بات ہوتی ہے نا جوش والے، بعض ہمارے نوجوان ہوتے ہیں جوش والے، نہ دوا کھائیں گے نہ روٹی کھائیں گے، ساری ساری رات جاگیں گے، یہ ٹھیک نہیں۔ ہماری صحتیں کمزور ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا بھی کھائیں، سوئیں بھی، جتنی ضرورت ہو اتنا سوئیں، اور کھانا بھی بقدر ضرورت کھائیں، اس میں کمی نہ کریں، اور پھر محنت کریں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی تم توکل کرو، اللہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تمہیں بغیر کھائے صحت دیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، 2-4 دن تو چلتا ہے اس طرح، وہ ساری رات نہیں سو رہا، ساری رات نہیں سویا، اللہ سے مانگنے میں، ذکر میں اور نماز میں، 2-4 دن کے بعد اس کا دماغ بیچارے کا کیا ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے اپنے۔ تو جتنی عبادت کر سکتا تھا اس سے بھی جاتا ہے۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ اعمال نہ کرے، یہ اعمال نہ کرے، یہ دعوت نہ دے، اللہ کے راستے میں نہ نکلے۔ اب جب معذور ہو گیا، کپڑے پھاڑ رہا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، تو لوگ پکڑ کے پاگل خانے میں داخل کرا دیں گے اس کو۔ کیسا گشت، کون سی تعلیم، کون سی دعوت، سب چھوٹ گیا اس کا۔ اس لیے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ان عربی سے، دیہاتی سے حضور نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ قید و توکل، قید و توکل، اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ توکل ضرور کرنا ہے، توکل ضرور کرنا ہے، لیکن سبب اختیار کر کے پھر یقین اللہ پر ہو۔ دکان میں بیٹھے گا، تبلیغ کے وقت کے علاوہ دکان میں بیٹھے گا، تبلیغ کا وقت خالص تبلیغ کے لیے، شام کو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو طے کیے ہیں، اور بڑوں کو بتا دیا کہ اتنے گھنٹے میں نے اپنے محلے میں ساتھیوں کے ساتھ گشتوں میں ملاقاتوں میں وقت لگانا ہے، اپنے محلے میں عید کرنی ہے، اتنا وقت دکان پر دیں، دکان میں دیں، اور جو وقت تبلیغ کا ہے اس میں دکان کام نہ کرے، بھروسہ کرے اللہ پر۔ اللہ اپنی قدرت سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، جیسا توکل کرنے کا حق، جیسے توکل کرنے کا حق، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں، کہ پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلے میں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس پرندے کی دکان، کس پرندے کا کھیت، کس پرندے کا کارخانہ، یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ ہر جانور، ہر پرندہ ہر روز اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر جانور اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اس میں انسان تو خیر کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن جانور، حتیٰ کہ درخت، حتیٰ کہ پتھر، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ارشاد میں، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ذکر کرنے پر روزی دیتے ہیں۔ آتا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہر جاندار کی تسبیح ہے، ہر جاندار کی تسبیح ہے، اور اس تسبیح پہ اللہ اس کو روزی دیتے ہیں۔ اس تسبیح پر اللہ ہر جاندار کو روزی دیتے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کرنے والے ایک اللہ ہے، پالنے والے ایک اللہ ہے، نفع دینے والے ایک اللہ ہے، اور نقصان اللہ کے حکم سے آتا ہے۔
کامیابی بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور ناکامی بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن اللہ کیا ضابطہ ہے، اللہ کیا سنت ہے، ہر چیز کے بارے میں ضابطہ ہے، سنت ہے۔ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے جو دکان کھولتا ہے کاروبار کے لیے، اس میں سامان رکھتا ہے کاروبار کے لیے، جو کارخانہ لگاتا ہے کاروبار کے لیے، جو کھیت زمین خریدتا ہے اس میں محنت کرتا ہے اس کے لیے، نفع کے لیے، لیکن یہ سارے اسباب ہیں، سارے اسباب ہیں، اس میں روزی اللہ دیتے ہیں، اس میں روزی اللہ دیتے ہیں، دکان کی، کارخانے کی اور اسی طرح کھیت کی۔ اس کی مثال دیا کرتے ہیں ہمارے بزرگ، جیسے ایک پیالہ ہے، پیالہ خالی ہے، جس کا پیالہ ہے اس پیالے میں وہ جو چیز ڈالے گا وہ اس میں سے ملے گی۔ اگر اس میں دودھ ڈال دیا تو پیالے میں سے دودھ ملے گا، اس میں پانی ڈال دیا تو پانی ملے گا، گرمی کے موسم میں اس میں شربت ڈال دیا شربت ملے گا۔ تو پیالہ خالی ہے، اس میں روزی اللہ ڈالتے ہیں، دکان اس میں روزی اللہ دیتے ہیں، کارخانہ روزی اللہ دیتے ہیں، تھوڑی دیں زیادہ دیں یہ اللہ کے علم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں رزق خوب دیتے ہیں، کھلا رزق دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں اور جس کے چاہتے ہیں رزق کھلا کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی دکان والا خوب کما رہا ہے اور بڑی دکان والا معمولی سے کیا اس کو نفع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کس کے فیصلے ہیں بھائی؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جس کو جتنا نفع دیں اور جس کو جتنی روزی دیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کرنے والے ہیں، اور انسانوں کے عملوں پہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے یہاں ضابطہ ہے، اللہ کے یہاں دستور ہے، اللہ کے یہاں سنت ہے، اپنے ضابطے اور دستور اور سنت کے مطابق اللہ معاملہ فرماتے ہیں۔ جو ضابطہ دستور اور سنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اچھے عمل کرنے والوں کو کامیاب کرتے ہیں اور برے عمل کرنے والوں کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف اچھے کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ اچھے عمل اور نیک اچھے کلمے یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جب یہ عمل جیسے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھے عملوں پہ اللہ اچھے فیصلے فرماتے ہیں اور برے عملوں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ سیلابوں کا آنا، طوفانوں کا آنا اور زلزلے کا آنا اور ساری مصیبتیں یہ انسانوں کے برے عملوں کی وجہ سے، انسانوں کے برے عملوں کی وجہ سے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں ہمارے پنجاب کے ایک گاؤں میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، آسمان سے پتھر برسے، اللہ کا عذاب، جیسے پچھلی قوموں میں سے بعض قوموں پر اللہ نے پتھر کا عذاب بھیجا تھا، اس زمانے میں بھی پتھر آسمان سے برسے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ برے عملوں کا نتیجہ، برے عملوں کا نتیجہ کرتے اللہ ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل میں فیصلہ کرتے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، عملوں پہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے خلاف فیصلے دیکھو تو اپنے عملوں کی طرف دیکھو،
اپنے عملوں کو اچھا کرو، برے عملوں سے گناہوں سے توبہ کرو اور نیک عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اللہ تمہارے لیے فیصلے بدل دیں گے، فیصلے بدل دیں گے۔ جی ہاں، دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی باتیں دکھائیں کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اب وہ سورج نکل رہا ہے، وہ سورج نکلنے والا ہے۔ دیکھیے صبح صادق ہوتی ہے، اندھیری رات صبح صادق ہوتی ہے، مشرق کی طرف سے روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، مشرق کی طرف سے روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو روشنی پھیلتی ہے اور روشنی نکلتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں، اور وہ نشانی ہوتی ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد، گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد سورج نکلنے والا ہے، وہ بڑا سورج، بڑی روشنی اب ظاہر ہونے والی ہے، اور صبح صادق کے وقت اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مشرق کی طرف سے روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، شمال کی طرف، جنوب کی طرف روشنی پھیلتی ہے، پھر اوپر کی طرف روشنی آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور خوب ساری دنیا خوب روشن ہو جاتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فارس کا آتش کدا، فارس والے آگ کی پوجا کرتے تھے، انہیں آگ جلائی ہوئی تھی، جو آگ صدیوں سے جل رہی تھی، کئی 100 سال گزر گئے تھے، انہیں ایسا انتظام کیا تھا کہ وہ آگ بجھتی نہیں تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا ہم ایسا انتظام رکھیں کہ آگ نہ بجھے، یہ ہمارا معبود ہے، نعوذ باللہ، اس کو معبود کہتے تھے، اس کو ہم بجھنے نہ دیں، یہ جلتی رہے گی تو ہم کامیاب ہوتی رہیں گے، اور یہ بجھ جائے گی تو ہمارے ہلاکت کا فصل ہے۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن وہ فارس کی آگ بجھ، چیخ پڑے فارس والے، یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ ہم نے تو ایسا انتظام کیا کبھی بجھتی نہیں ہے، تو صدیوں سے چل رہی ہے کبھی نہیں بجھتی، آج کیسے بجھ گئی؟ ان عقل کی گولوں کو کیا پتا کہ وہ حق کا نور آج ظاہر ہوگا، حق کا نور جو بعد میں پورا نور بن کے ظاہر ہوگا، آج اس کی قیادت ہوگی۔ جو روم، اس کا جو محل تھا، روم کے بادشاہ کا محل تھا، اس پہ کگرے بنے ہوئے تھے دیوار پر، 14 کگرے اس میں گر گئے، فارس کی آگ بجھ گئی اور ان کے محل کے 14 کگرے گر گئے۔ یہ کیسے گر گئے؟ کیسے گر گئے؟ کیا حق ظاہر ہونے والا ہے، اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ سورج نکلتا ہے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے علامات ظاہر ہو جاتی ہے، روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، بعد میں سورج نکلتا ہے۔ پہلے جو لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے اپنا نفع سمجھتے تھے، خیر اور شر بتوں سے سمجھتے تھے، نفع اور نقصان بتوں سے سمجھتے تھے، کامیابی ناکامی بتوں سے سمجھتے تھے، اور ایسا غلط یقین ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے تو جو سفر کا بت ہوتا تھا انہیں بت رکھے ہوئے تھے الگ الگ غرضوں کے لیے، یہ بت اولاد دینے والا ہے، یہ بت رزق دینے والا ہے، یہ بت جو ہے سفر میں جانے والا اس بت سے کہہ کر جائے تو یہ بت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جناب وہ اس بت سے کہہ کر جاتے تھے میں سفر میں جا رہا ہوں، میری حفاظت کرنا۔ اور جب سفر کر رہے ہیں اور رات آ گئی تو آتا ہے کہ 3 دفعہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس وادی کا جو رب ہے، اپنے خیال میں اس وادی کا جو رب ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ بہت یقین شیطان نے ایسا مضبوط کر دیا تھا ان کے دلوں میں کہ کیا کہا
کہ یہ اس وادی کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر موذی کے علاج کی شر سے، ہر شر دینے والے کے شر سے۔ اور اس کے بعد وہ اکیلا تن تنہا اس ویرانے میں سو جاتا، اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی سانپ بچھو کوئی درندہ مجھے پھاڑ کھا سکتا۔ میں نے اس رب کے وادی سے، اس وادی کے رب سے، اس رب کے وادی کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ غلط یقین اتنا پکا ہو گیا تھا، آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا، اللہ سے مانگتے ہیں لیکن یقین کمزور ہے۔ آدمی صحیح یقین والا ہو، اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگے، اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ کیسے تعریف مانگے؟ اللہ کیسے تعریف مانگے؟ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنے پاک کلام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، جو اللہ کا ارشاد ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور ہم جب دل کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور ہے دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ارشاد ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان یعنی اس کے یقین کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جیسا اس کا یقین ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسے معاملہ فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ مایوس نہ ہو جائے، یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، بس جو اللہ قبول نہیں ہوتی۔ جب یہ کہنے لگے میں تو دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر مانگ لے جس سے چاہے مانگ لے، جس سے یہ الگ بات ہے۔ اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت، لوگوں کی مصلحتیں، اللہ رب العزت کسی کی دعا جلدی قبول فرما دیتے ہیں اور کسی کی دعا دیر سے قبول فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان سے جو اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں اتار دیا۔ روتے رہے توبہ کرتے رہے، 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، تو یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی دعا جلدی قبول فرماتے ہیں، کسی کی دعا کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیر سے قبول فرماتے ہیں۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے یہ بھی نہیں کہ جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ دے دیں۔ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سے کوئی مصیبت ہٹا لیتی ہے۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے مصیبت ہٹا دی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس دعا کا بدلہ مرنے کے بعد قیامت میں دیتے ہیں۔ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں تو دعا کی تھی یا اللہ کی تھی، پھر کیا ہوا؟ اللہ میں تو مانگتا ہی رہا۔ ہاں تو نے جو فلاں دعا مانگی تھی نا، ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا تجھ کو، لیکن آج آخرت میں اس کا بدلہ یہ ہے، وہ جنت کا اس کا مرتبہ، جنت کی نعمت ہے۔ پھر فلاں وقت جو دعا مانگی تھی ہم نے وہ دعا دنیا میں تیری قبول نہ کی، اب تیری آخرت میں یہ درجہ یہ مرتبہ۔ جب آدمی اپنی دعا کے دنیا میں ظاہر نہ ہونے کا آخرت میں بدلہ دیکھے گا، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یا ایک ہی دعا قبول ہونے میں اتنا بڑا مرتبہ مل رہا ہے، اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے، تو وہ خوش ہو کر یہ کہے گا اے کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ آج تم دعا مانگتے ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے،
بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر جو مانگ رہا ہے اللہ وہی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ دعا قبول فرما کر اس پر سے مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ آخرت میں اس کے بڑے بڑے بدلے اور بڑے بڑے مرتبے اللہ کا فرماتے ہیں۔ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اس لیے دعا آدمی مانگتا رہے، مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت اپنی حکمت سے اللہ اس کی دعا کو دنیا میں عطا فرما دے، اللہ اس کی دعا کو دنیا میں عطا فرما دے، یا اس سے مصیبت کو ہٹا دے، یا آخرت میں اللہ اس کے مرتبے عطا فرما دے۔ بس کر رہا تھا، کرنے والے اللہ ہیں۔ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ جو لوگوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان، اللہ نے اپنے راضی کرنے کے اسباب عطا فرما دیے۔ میں سوچوں اللہ پتہ نہیں کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، شاید اس سے خوش ہوتے ہوں، شاید اس سے خوش ہوتے ہوں، نہیں، اللہ نے اپنے خوش ہونے کے اسباب عطا فرما دیے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں، ان احکامات پہ عمل کریں گے، ان احکامات پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، پھر اس کی دعاؤں کو قبول مانیں گے اور اس کو جو مانگے گا عطا فرمائیں گے۔ اور بعض لوگوں کو جو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مانگنے سے پہلے ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک یہ میں مانگوں گا تو اللہ دیں گے، اور ایک یہ کہ مانگنے سے پہلے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی ناکامی، نفع نقصان، جی یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ سے لو لگائیں، اللہ رب العزت سے اپنے دل کا تعلق جوڑیں۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، بہت کرم فرمانے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں، میرے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ میں تو بہت بگڑا ہوا ہوں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن آپ تو بڑے کریم ہیں۔ اپنے کچھ نہ ہونے کا اقرار کرے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سب کچھ ہیں اور سب کچھ آپ سے ہی ہوتا ہے۔ اپنے کچھ نہ ہونے کا اقرار کر کے اور پھر اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیج کر پھر خوب مانگے، اللہ رب العزت کو عطا فرمائیں۔ اور اللہ رب العزت کیسی کیسی مصیبتیں اللہ اس کی دور کر دیں گے، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑے جو ہیں بعض دفعہ گھروں میں تو برتن ٹوٹ گیا، کپڑا کوئی جل گیا، تو کیا کہتے تھے؟ بلا ٹل گئی، یا عام طور زمانوں میں تھا بلا ٹل گئی، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی تکلیف بھیج کر بڑی تکلیف سے بچا لیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک اللہ والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا میری دعا کر دیجیے، جو مصیبت مجھ پہ آنے والی ہو مجھے پہلے پتہ چل جائے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ نہیں یہ دعا مت کرا، اس میں تیری خیر نہیں ہے۔ وہ پیچھے پڑ گیا، سر ہو گیا کہ یہ آپ کی دعا کر دیجیے۔ اور میں کہا دیکھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں یہ دعا نہ کرا، اس میں تیرے لیے خیر نہیں۔ اللہ پاک کوئی تکلیف بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہاں ایک دن کا بخار آ جائے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سر میں درد ہوتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بخار آ جائے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تکلیف آئے آدمی اس کو برداشت کرے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ سے صحت مانگے۔ صحت دینے والے وہی ہیں، شفا وہی کے ہاتھ میں ہے۔
تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیجتے ہیں، چھوٹی تکلیف بھیجتے ہیں، بڑی تکلیف سے بچا لیتے ہیں۔ اس آدمی نے اصرار کیا، ان بزرگوں نے دعا کر دی، اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تیرے پاس جو مال ہے، اس مال پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں الہام فرما دیا۔ اچھا، اس نے مال جو ہے کچھ اس کو دے دیا، جو قرض تھا قرض والے کو دے دیا، کچھ اس کو دے دیا، کچھ اس کو دے دیا، وہ مال اس نے اپنے پاس سے نکال دیا۔ اب جس کے پاس گیا اس کے بعد مصیبت آئے گی، میں تو بچ گیا۔ دیکھو وہ بزرگ کہہ رہے تھے تیری اس میں خیر نہیں، دیکھو کتنا مال میرا بچ گیا، انہیں سے مصیبت آنے والی تھی اور اب جو ہے وہ میں بچ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا، تیرے گھر میں جو بھینس بندھی ہوئی ہے، اس بھینس پر مصیبت آنے والی ہے۔ بھینس لے کے بازار میں کیا اور اس کو بیچ دیا۔ اب جس نے بھینس خریدی اس کے گھر میں جا کے وہ مر گئی، نقصان ہوا، اس کو ہوا، ہاں دیکھا میں کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو پتہ چلا اب مصیبت تیرے پر آ رہی ہے، مصیبت تیرے پر آ رہی ہے۔ ہاں اب کیا کروں، مال تو میں ادھر کر دیا، بھینس بیچ دی، اپنا تو کیا کروں؟ اب بھاگا بزرگ کے پاس، اللہ والوں کے پاس، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے۔ دیکھ میں تجھے منع کیا تھا یہ دعا مت کر۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف بھیج کر بڑی تکلیف کو دور کر دیتے۔ جب ہمارے خاندان والے بڑی بڑی عورتیں کیا کرتی تھی نا، کوئی نقصان ہو گیا، برتن ٹوٹ گیا، چلو بلا ٹل گئی، آفت دور ہو گئی، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو صداقت نظر آتی ہے۔ تو خیر، اور میں پایا کہ دیکھ تیرے گناہ بڑھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ تیرے مال پر ایک مصیبت لانے والے تھے، تاکہ مال چھوٹی چیز ہے اور جانور اس سے بڑی چیز ہے۔ خود اپنی جان آدمی کی جانور سے بھی قیمتی ہے، مال تو ہاتھ کا محل کہتے ہیں، ہاتھ کا محل ہے، آنے جانے والی چیز ہے، وہ چھوٹی چیز تھی۔ اللہ پاک اس چھوٹی چیز پہ تکلیف لا کر تیرے گناہ کو معاف کرنے والے تھے، لیکن تجھ کو پتہ چل گیا، تو نے مال ادھر ادھر دے دیا، اپنے قرضے میں اتار دیا، کوئی کسی چیز کی قیمت دینی تھی وہاں دے دیا، مصیبت وہ گناہ تیرے دل میں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت ڈالے تھے، تو نے مصیبت آنے نہیں دی، اب اس سے بڑی چیز تھی جانور، بھینس، اس کا نقصان مال سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت لا رہے تھے تاکہ اسے مصیبت لا کر تیرے گناہ کو معاف فرما دے، لیکن تجھ کو پتہ چل گیا، تو نے بھینس بازارے بیچ دی، جس نے خریدی اسی گھر میں جا کے وہ مصیبت آئی بڑھ گئی۔ اب تیرے گناہ باقی، مال پہ مصیبت آنے والی تھی، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تو نے مال ہٹا دیا، اب تیرے گناہوں کی وجہ سے تیری بھینس پر تیرے جانور مصیبت آنے والی تھی، تو جانوروں کو نکال دیا، اب یہ مصیبت تجھ پر آئے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت بھیج کر بڑی مصیبت کو ٹال دیتے تھے، تو نے چھوٹی مصیبت کی آنے نہیں دی، گہری مصیبت کی آنے نہیں دی، اب تیرے پر آئے گی اور یہ آ کر رہے گی، اب تو بچ نہیں سکتے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف فیصلے ہوتے ہیں، انسانوں کے عملوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم کو جو مصیبت بھی آتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے برے عملوں کا نتیجہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے برے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں ارشاد پایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر انسانوں کی پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ انسان اتنے گناہ کرتا ہے، ہر گناہ پہ اللہ پکڑ کرنے لگے تو انسان دنیا بچے گا نہیں۔ تو بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں. جب عمل کرتے ہیں اور دین کی محنت کرتے ہیں ان عملوں کو زندہ کرنے کے لیے, اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آدمی محنت کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت ان کی حالات کو بناتے ہیں, ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مصیبت دینے والوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, جنگل سے کچھ بھیڑیا آئے. بھیڑیا کے انسان کو دیکھ کے بھاگتا ہے, جنگل میں رہتا ہے, آبادی کی طرف نہیں آتا. جنگل سے کچھ بھیڑیا آئے اور حضور کے سامنے اپنے دم کے بل بیٹھ گئے, اپنی زبان میں کو حضور سے کچھ کہا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی بولی بھی اللہ سمجھا دیتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سمجھ جاتے. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بھیڑیا آئے, یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری روزی بکریوں میں رکھی ہے, ہمارا رزق بکری میں ہے. اب صحابہ کی بکریاں ہوتی ہیں, ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم صحابہ کی بکریوں کو اٹھا کر لے جائیں, پھاڑ کھائیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ صحابہ کے اعمال کی برکت سے. اللہ جانوروں کو مسخر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جانوروں کو مسخر کر رہے ہیں. اب یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اپنی خوشی سے ہمارے لیے اپنی بکریوں میں سے حصہ مقرر فرما دیں. بھائی مہینے میں ایک بکری, مثال کے طور پر 15 دن میں ایک بکری, یا ایک صحابی ایک بکری دے 10 دن میں, ہفتے میں دوسرے صحابی, تیسرے صحابی, اس طرح ہمارا حصہ مقرر کر دیں. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا حصہ مقرر کریں گے اس کے علاوہ کسی بکری کو ہم نہیں کھائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو اب یہ کہہ رہے ہیں, سوچو آپ لوگ حصہ مقرر کرو. صحابہ نے آپس میں بات چیت کی, صحابہ نے آپس میں بات چیت کی. کہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بکری بچہ دیتی ہے, بکری بچہ دیتی ہے, کبھی ایک کبھی دو, تو اس بچے کو ہم جو ہے اس کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, اس کو نہلاتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. ہمیں اس سے تعلق ہو جاتا ہے, ہمیں بکری کے بچے سے تعلق ہو جاتا ہے. پھر بکری کا بچہ اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں, اللہ بڑا کرتے ہیں, ایسا ایسا بڑا ہو جاتا ہے. پھر بکری ہو یا بکرا بڑا ہو جاتا ہے, ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اب ایسی بکری کو, ایسے بکری کو جس کو ہم نے جو ہے چھوٹا سا تھا, منا سا تھا, میں کرتا تھا, اس کو ہم نے پالا, اس کی خدمت کی, اب بڑا ہو گیا, اپنے ہاتھ سے ہم بھیڑیے کو دے دے, یا یہ تو آپ نہیں مانتے. اپنے ہاتھ سے ہم اس بکری کو بھیڑی کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو چیر پھاڑ کھائے. حضور مسکرائے اور حضور نے ان بھیڑیوں سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب تمہیں اجازت ہے. صحابہ سے ارشاد فرمایا تم اپنے بکریوں کی حفاظت کرو, تم اپنی بکری کی حفاظت کرو. اور بھیڑیوں سے کہا کہ تمہیں گاؤں لگ جائے تم بکری لے جائے کرو, تمہیں اجازت ہے. اب تم بغیر اجازت لے کے نہیں جاؤ گے, تمہیں اجازت ہے, جس کو جہاں سے گاؤں لگ جائے وہ جائے گا. او بڑی بھیڑیے خوش ہو گئے, اب بھیڑیے کو کرتے کرتے جنگل کو چلے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کے اعمال کی برکت سے اللہ نے بھیڑیے کو دل میں ہمدردی ڈالی. اللہ دنیا کے حالات کو ان کے موافق کر دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کے, جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں اور دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس امت کا بڑا مقصد کیا ہے؟ دعوت والا کام کرنا, سارے انسانوں کی فکر کرنا. کسی انسان کوئی مسلمان بھی اللہ کی ناراضگی والا عمل نہ کرے. ہر مسلمان اللہ کی رضا والے اعمال کرنے والے بن جائے. پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی مخلوقات کو ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے. جن دنیا کی مخلوقات کو, دنیا کی چیزوں کو اللہ ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے.
کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری فرما کے ان کو راضی کر دیا۔ آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ یقین رکھے کہ جو نیک عمل کرنے والے اور نیک اعمال کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ غزوہ خندق میں مکہ مکرمہ کے کفار آپس میں بیٹھ کے سوچ بچار کی، کہنے لگے یہ مسلمان تھوڑے سے تو ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا کرو سب مکہ مکرمہ کے رہنے والے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ کے راستے میں جتنے قبیلے آباد ہیں ان کو تیار کرو، وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ مکہ مکرمہ کے سارے کفار اور راستے کے سارے قبائل والے ان کو بھی تیار کرو، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم سب مل کے یثرب پہ آئیں گے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یثرب جا کر ہم سب مل کے ایک دفعہ حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سب مسلمانوں کو ختم کر دیں، دنیا سے اسلام کا نام مٹا دیں۔ اب ظاہر یہ اعتبار سے تو ان کی بات صحیح لگ رہی تھی کہ کفار کی تعداد بھی زیادہ، راستے کے قبائل کو ساتھ لے لیں گے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ جو مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے، بنو قریظہ، مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے بنو قریظہ، ان کو پیغام بھیجا ہم سب مل کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ، ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے حملہ کرنا، ایک مسلمان کو پیس ڈالیں۔ حالانکہ یہودیوں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت وہاں کی تشریف لائے تھے ان سے معاہدہ کیا تھا، تو دیکھو اگر کوئی باہر کا دشمن آ کے ہم پہ حملہ کرے تم نے ان کو ساتھ نہیں دینا۔ یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن یہودی بھی لالچ میں آ گئے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے سارے کافر آ رہے ہیں، راستے کے سارے قبائل والے آ رہے ہیں، اب تو ایک مسلمان بھی نہیں بچے گا، پھر ہم مل کے سب جو ہے ان کی مال دولت ان کی عورتوں کو ہم لوٹ لیں گے۔ ان کو بھی لالچ آ گیا۔ اب یہ سارے قبیلے والے اور سارے مکہ مکرمہ والے اور یہ بنو قریظہ کے یہودی جو مدینہ میں آباد تھے یہ سارے مل گئے، حضور کو اطلاع مل گئی کہ کافروں نے یہ سوچا ہے اور اس طرح آ رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، سب خاموش سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ فارس کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فارس کے رہنے والے تھے، اللہ نے کو ہدایت دی، مسلمانوں کے صحابی تھے، اللہ کہ یا رسول اللہ ہمارے ملک میں اگر کوئی باہر کا دشمن بڑا دشمن آ جائے اور ہمارے ملک والے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہمارے کیا کرتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد بڑی گہری خندق ہوتی تھی، شہر کے ارد گرد بہت گہری خندق ہوتی تھی کہ دشمن اس کو پار نہیں کر سکے گا، جب پار نہیں کر سکے گا تو وہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا، آخر کب تک انتظار کرے گا؟ اگر کوئی کوشش کریں کہ مٹی ڈال کر خندق کو بھر دیں تو اس طرف ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ ان کو تیر مار کے ختم کر دیں گے۔ بڑا دشمن ہو اس سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں خندق کھودتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی خندق کھودو، مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودو۔
اور حضور نے خود خندق کی جگہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ فلاں 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 صحابہ 2 3 4 جتنے حضور نے طے فرمائے یہ لوگ کھودیں گے، اس سے آگے یہاں سے یہاں تک فلاں فلاں کھودیں گے، اس سے آگے یہاں سے یہاں تک نشان لگا کے آپ نے دے دیا ان کو کھودنے کے لیے۔ سارے صحابہ کھودنے میں لگ گئے۔ اتنے میں کیا ہوا، کچھ صحابہ کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے ان کے کھودنے میں چٹان آ گئی، اب اسے توڑنے کی کوشش کرنا ہے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ کیا کرے بھائی، آپس میں ایک دوسرے سے کہا کیا کریں۔ ایک دو نے کہا کہ بھائی حضور نے یہ بتایا تھا یہاں کھودو، اب یہاں چٹان آ گئی ہے تو ہم تھوڑا سا یوں کو کھود لیتے ہیں، تھوڑی جگہ بدل لیتے ہیں۔ تو دوسرے باقی صحابہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں کرنا ہم نے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کے دیا ہے، اب اس سے ہم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ تبلیغ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے جو طریقہ ہم کو دیا کام کرنے کا، اس طریقے میں ہم چلیں گے اور اس طریقے میں کام کریں گے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹیں گے۔ ایک گاؤں میں جماعت گئی، گاؤں والے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ جماعت آئی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں گشت کے لیے جانا ہے، گشت میں جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تھکیں گے، گھر گھر جائیں گے، گاؤں ہمارا بڑا ہے، آپ تھک جائیں گے، ہم یہاں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کھول کے گاؤں میں اعلان کر دیں گے، لوگ آ جائیں گے۔ اب دیکھنے میں بڑی اچھی بات لگ رہی تھی ان کی، کہ جانا نہیں پڑے گا، اب مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، اعلان پہنچ جائے گا، لوگ آ جائیں گے۔ لیکن جماعت والوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، جو ہمیں بڑوں نے طریقہ دیا ہے اس طریقے سے ہم چلیں گے، ہم لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کروا کے لوگوں کو جمع نہیں کریں گے، ہمارے لیے خیر اس میں ہے جو بڑوں سے ہمیں طریقہ ملا ہے۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ کیا ہے؟ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو بڑوں نے ہمیں کام دیا، جس طریقے پر دیا ہم نے وہی کام کرنا ہے، اسی طریقے پہ کرنا ہے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم جگہ نہیں بدلیں گے، اب دقت آ گئی، مشکل آ گئی، حضور کی خدمت میں جا کے عرض کریں گے۔ بڑوں کا یہ معنی ہے کہ جو ہم نے بتایا طریقہ اس پہ چلتے رہو، اور جس طرح پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ چلتے رہو۔ کوئی دقت آئے تو بڑوں کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو، اپنے مرکز کی شورا سے معاملہ حل نہ ہو تو بڑے مرکز کی شورا سے بڑوں کی طرف رجوع کریں۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں دقت پیش آ گئی، رکاوٹ پیش آ گئی، ہم حضور کے پاس چلتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں۔ صحابہ حضور کے پاس پہنچے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کھودتے چٹان آ گئی ہے، وہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، میں آ رہا ہوں، میں خود آتا ہوں۔ حضور خود تشریف لائے اور کدال لے کر، جس سے کھودتے ہیں، کدال لے کر حضور خود خندق میں اترے، بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم، کدال آپ کے ہاتھ میں، صحابہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ خندق کے اندر ہیں۔ حضور صحابہ کو دیکھ کے مسکرائے، یعنی یہ اشارہ فرمایا ایک چٹان بھی تم سے نہیں ٹوٹی۔ تو صحابہ نے اپنے پیٹ پہ سے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، اتنی شدت کی بھوک تھی کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا کہ رسول اللہ بھوک سے تو یہ حال ہے، اب پتھر چٹان کیسے ٹوٹے ہم سے۔ جب حضور نے ان کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا دیکھا تو حضور نے اپنے مبارک پیٹ سے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور کو اتنی بھوک تھی، ایک پتھر سے کام نہیں چلا، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صحابہ بھوکے تھے تو حضور کو بھی شدت کی بھوک تھی۔
اب کدال لے کر جب کدال حضور نے چٹان پر ماری، چٹان ٹوٹی، ٹکڑے اس کے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک روشنی نکلی. چٹان ٹوٹی، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس میں سے روشنی نکلی. حضور نے فرمایا روم فتح ہو گیا. مجھے اس روشنی میں دکھایا گیا ہے کہ روم کا ملک فتح ہو گیا. پھر دوبارہ آپ نے کدال ماری تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور اس میں سے روشنی نکلی. آپ نے شاید فرمایا فارس فتح ہو گیا. منافقین بھی آئے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، جو دل میں نفاق رکھتے تھے، اوپر ایمان ظاہر کرتے تھے، اندر کفر تھا. وہ منہ چھپا چھپا کے ہنسنے لگے، منہ چھپا چھپا کے منافق ہنسنے لگے کہ دیکھو جی پیٹ پہ تو پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے، خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ روم کے فتح ہونے کا اور فارس کے فتح ہونے کا. صحابہ کو یقین ہو گیا، جو ایمان پکے ایمان والے تھے ان کو یقین ہو گیا حضور نے ارشاد فرما دیا یقیناً فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، فارس بھی فتح ہوگا. صحابہ ایسے یقین والے تھے. حضور کے ارشاد کے بعد ایک رتی کے برابر ان کو کوئی شک نہیں تھا، یقین کر لیا. منافقین تھے جو ہنس رہے تھے. اچھا اب اللہ کا کرم ہوا اور حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. حضرت جابر اللہ عنہ کا گھر جو ہے خندق کے میدان کے قریب تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں ان کو بڑا ملال ہوا کہ حضور کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے. فوراً دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے. اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے دیکھا حضور کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اہلیہ نے کہا کہ دیکھو یہ تھوڑا سا جو ہے، 1-2 مٹھی جو ہے، میں ان کو پیس لیتی ہوں، آٹا گوندھ لیتی ہوں، اور ہمارے گھر میں اور تو کچھ ہے نہیں. یہ بکری کا بچہ ہے، بکری بھی نہیں بکری کا بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دیجئے، آپ اس کو ذبح کر دیجئے، ذبح کر کے گوشت بنا لیجئے. سرکار کے لیے تو ہماری ہر چیز قربان ہے، سرکار کے لیے ہماری جان مال سب قربان. اب کیسے صحابہ، کیسی قربانی والے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک بکری کا بچہ ہے، اسی کو ذبح کر دیجئے، اس کا گوشت بنا دیجئے، اور یہ تھوڑے سے جو ہے میں اس کو پیس کر آٹا بنا لیتی ہوں، آٹا گوندھ لیتی ہوں. بہت اچھا. حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، اس سے گوشت بنایا، گوشت اپنی اہلیہ کو دیا. اہلیہ نے جو پیسے، آٹا بنایا، آٹا گوندا اور کہا کہ اب جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہیے گا یا رسول اللہ آپ اور 2-4 صحابہ، کھانا تھوڑا ہے، بتا دیجیے گا کھانا تھوڑا ہے، آپ اور 2-4 صحابہ تشریف لے آئے، کھانا نوش فرما لیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بھوک دیکھ کر مجھے بڑا ملال ہوا، اور میں اپنے گھر گیا، بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہے میں اس کو پیس لیتی ہوں، آٹا بنا لیتی ہوں، تم آپ بکری کا بچہ ذبح کریں، گوشت بنائیں. یا رسول اللہ تھوڑا سا سالن ہے، تھوڑی سی روٹیاں ہیں، آٹا ہے، اس کی روٹیاں پکائیں گے، آپ اور 2-4 صحابہ آپ کے ساتھ تشریف لے چلیں. صاف کہہ دیا کھانا تھوڑا ہے. حضور نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ بھائی سارے خندق کے صحابہ میں اعلان کر دو چلو جابر کے گھر چلو کھانا کھاؤ. کھانا کتنا ہے؟ حضور کے لیے 2-4 صحابہ کے لیے بس. اور حضور اعلان کر رہے ہیں سارے خندق کے صحابہ میں، خندق کے سارے صحابہ میں کہ چلو جابر کے گھر تمہارا کھانا ہے. اب تو جابر کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، بھاگتے دوڑتے گھر پہنچے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ بیوی نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ کہ میں حضور نے تو سارے خندق والے میں اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر چلو تمہارا کھانا ہے. یہ بتائیے آپ نے حضور کو بتا دیا تھا کھانا تھوڑا ہے؟ ہاں ہاں میں نے بتا دیا تھا رسول اللہ آپ اور 2-4 صحابہ آپ کے ساتھ کھانا تھوڑا ہے بس. اب وہ بھی صحابیہ تھیں، یقین والی تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے بتانے کے بعد بھی حضور نے اعلان کروا دیا. اب اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، ہمیں نہیں پتا، اب کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، ہمیں نہیں پتا. جب آپ نے صورت حال اور حقیقت عرض کر دی تھی
آپ نے صورتحال عقیدت عرض کر دی تھی کہاں تھوڑا ہے. اب اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضور نے ایک قاصد دوڑایا کہ جاؤ جابر کے گھر اور ان سے کہو میرا انتظار کریں، میرے آنے سے پہلے پہلے چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارنا اور آٹے کی روٹی نہ پکانا. رک گئی روٹیاں پکانے، تو روٹیاں شروع کرنے والی تھی، رک گئی. حضور کا حکم آ گیا، حضور تشریف لائے، پردہ کرا کے باورچی خانے میں تشریف لائے. اب کچھ پڑھ کر ہنڈیاں میں دم کیا، اب کچھ پڑھ کر آٹے میں دم کیا، کچھ پڑھ کر آٹے میں دم کیا، اور کچھ پڑھ کر جو ہنڈیاں چولہے میں رکھی ہوئی تھی جس میں بکری کے بچے گوشت پک رہا تھا، کچھ پڑھ کے آپ دم کیا. پھر شاعت مایا کہ لو روٹی پکانے والی کو بٹھاؤ، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے. اور ہنڈیے سے سالن نکالتی جاؤ دیتی جاؤ. گھر چھوٹا تھا، حضور نے اعلان کروایا کہ 10 صحابہ آئیں، کھانا کھائیں چلے جائیں، پھر دوسرے 10 آ جائیں. سارے خندق والے 10 کر کے آتے رہے اور کھانا کھا کھا کے پیٹ بھر کر، سب بھوکے تھے، سب کے پیٹ خالی تھے، لیکن سارے 10 صحابہ آتے تھے. گرم گرم روٹی اور بکری کا گوشت، تازہ سالن. جو تازہ گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے. خوب کھاتے تھے، خوب پیٹ بھر کے کھاتے تھے. وہ چلے جاتے اور 10 آ جاتے. سارے خندق والوں نے کھانا کھایا. حضرت جابر نے جب برچخانے میں جا کر دیکھا اپنی اہلیہ سے تو کہا کہ ارے یہ تو لگ رہا ہے سالن کمی نہیں ہوا اور یہ آٹا کمی نہیں ہوا، سارے صحابہ نے کھا لیا. ایک صحابی نے پوچھا اے جابر اس وقت خندق میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے گھر میں کھانا کھایا؟ فرمایا 300 آدمی تھے. کتنے؟ جو 2-4 آدمیوں کا کھانا تھا، اللہ کی قدرت سے اللہ نے اس میں برکت نازل فرمائی. 300 صحابہ نے کھا لیا اور کھانا ایسا جیسے کمی نہیں ہوا، آٹا ایسے جیسے کمی نہیں ہوا آٹا. آپ نے ساتھ میں آیا تھا روٹی پکانے والی کو بٹھا دو، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے. 300 صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، گرم گرم روٹیاں، تازہ گوشت، خوب کھایا. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور 2-4 صحابہ جو رہ گئے تھے انہوں نے کھانا نوش فرمایا. کھانا بھی بچا ہوا ہے، سالن بچا ہوا ہے، آٹا بچا ہوا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تم گھر والے بھی کھا لو اور جو بچ گیا ہے محلے میں تقسیم کر دو. اب دیکھیے نا، جب نیک عمل کرتے ہیں اللہ حالات بناتے ہیں. کیسے حالات بنائے کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت اتاری کہ 300 صحابہ نے 2-4 آدمیوں کو کھانا 300 صحابہ نے کھا لیا، اور نہ سالن میں کمی آئی نہ آٹے میں کمی آئی. یہ ہے اللہ حالات بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات بناتے ہیں. برکت اللہ ایسے نازل فرماتے ہیں، برکت اترتی بھی نظر نہیں آتی. ہم دیکھ رہے ہوں کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اس طرح برکت نازل ہوگی، آٹے میں برکت آ رہی ہے بارش کے پانی کی طرح، اور سالن میں برکت آ رہی ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت. اب دیکھیے سارے کے سارے صحابہ 100% اللہ کی ماننے والے، اللہ کے نبی کے طریقوں میں چلنے والے، اللہ کی حکموں کو، اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے. ہر صحابی داعی تھے، ہر صحابی محنت کرنے والے تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اب دشمن آ گئے، دشمن خندق کی اس طرف. خندق کیسے پار کریں؟ 1-2 نے پار کرنے کی کوشش کی، خندق کے اندر گر گئے. ادھر سے صحابہ تیر برساتے تھے، اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تیر برساتے. حضرت جابر
رضی اللہ عنہ کو حضور نے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت بہت کمزور تھی، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. ایک چادر میں نے اوڑھی ہوئی تھی، وہ بھی اپنی بیوی کی چادر تھی جو میرے گھٹنوں سے نیچے نہیں آ رہی تھی. اور اللہ نے سخت سردی اور تیز ہوا چل رہی تھی، تیز ہوا صحابہ کے پاس سے گزرتی تھی، ہوا ہلکی ہوتی تھی، اور جیسے ہی خندق پار کرتی تھی کافروں کے پاس جا کر ہوا بہت تیز، بہت تیز. اللہ کی مدد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کے کاموں کو بناتے ہیں. حضور نے بھیجا جابر کو، جاؤ حالات دیکھ کر آؤ. اور جابر فرماتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور حال میں تھا، بہت سخت سردی لگ رہی تھی، میں تو زمین سے اپنے آپ کو چمٹا کے بیٹھا ہوا تھا. جب حضور نے حکم دے دیا تھا میں کھڑا ہو گیا. اب تو حکم کو ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. میں کیسے جاؤں گا، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، سردی ہے. نہیں، جب حضور کا حکم آ گیا اب کچھ نہیں سوچنا. پھر اللہ کی مدد ظاہر ہوئی. جب وہ نکلنے لگے حضور نے دعا دی، اے اللہ اس جابر کی حفاظت فرما، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے. وہ جابر ماتے ہیں کہ بس حضور کی دعا دینے کی دیر تھی، حضور نے دعا دی، میرے بدن سے سردی کا اثر ختم ہو گیا. کہاں تو میں پورے قافلے میں سب سے کمزور حال میں تھا، ایک ہی چادر اوڑھا ہوا تھا جو بہت چھوٹی تھی، میرے گھٹنوں تک آتی تھی، وہ بھی اہلیہ کی چادر تھی، وہ اوڑھا ہوا تھا. اور اب مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی، اور میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، میرے دل سے خوف نکل گیا. چلتے چلتے حضور نے ارشاد فرمایا، بس جاؤ جابر حالات دیکھ کر آؤ، وہاں کوئی حرکت نہ کرنا، کوئی حرکت نہیں کرنا وہاں. بہت اچھا. اچھا مجھے سردی بھی نہیں لگ رہی اور میرے دل میں کوئی خوف بھی نہیں تھا. میں چلا گیا جا کر دیکھا ایک آدمی ہے جی ذرا گندمی رنگ کا ہے، اور وہ آگ جلائی ہوئی ہے، آگ سے روشنی ہو رہی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ آگ اپنے ہاتھ آگ پر سینکتا ہے، اپنے پھیرتا ہے اپنے جسم پر. سخت سردی لگ رہی تھی اور کہہ رہا ہے الرحیل الرحیل، ارے کوچ کرو، چلو واپس چلو. کہتے ہیں کہ ابو سفیان تھے، اس سے پہلے پہچانتا نہیں تھا ابو سفیان کو. میں نے کہا یہ جو اس طرح کہہ رہے ہیں نا، یہ معلوم ہوتا ہے ان کا سردار ہے. میں اس کا بھی کام تمام کرتا ہوں، ابھی اس کا کام تمام کرتا ہوں. میں نے تیر نکالا اپنے ترکش میں سے، چلے پہ چڑھایا. اس سے پہلے کہ میں تیر چلاتا مجھے حضور کی بات یاد آ گئی کہ دیکھو کوئی حرکت نہ کرنا. میں تیر نکال کے واپس رکھ دیا. پھر جوش آیا دوبارہ کہ نہیں اس کو تو میں کم از کم اس کو تو ختم کر دوں. پھر تیر نکالا، پھر چلے میں چڑھایا، پھر حضور کی بات یاد آئی، پھر تیر نکالا. جب ایک دفعہ دو دفعہ تیر چلے میں چڑھایا تو اس کے کھینچنے کی آواز نکلی تو کہتا ہے ابو سفیان ارے مجھے لگتا ہے تم میں کوئی جاسوس آ گیا، دشمن کا آدمی آ گیا. ہر آدمی اپنے بڑے والے سے پوچھے کہ تو کون ہے، اس طرح جاسوس پکڑا جائے گا. وہ ہر ایک بڑے والے سے پوچھے. جابر فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً، اللہ نے میرے ذہن میں عقل ڈالی، میں نے اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی پوچھتا میں نے بڑے والے کا ہاتھ پکڑا. ارے تو کون ہے، تو جانتا نہیں کون؟ میں فلانا ہوں. ہاں اچھا، تو کون ہے، تو جانتا نہیں مجھے کون؟ میں نے ان سے پوچھا، وہ اپنے جواب دینے میں لگ گئے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. میں چھپ گیا، اس طرح میں چھپ گیا. پھر کہتے ہیں میں اور ایک قبیلے والے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اس کی بات میں کیا تو وہاں بھی دیکھا کہ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ کنکر پتھر اڑ اڑ کے ان کے جانوروں کو لگ رہے تھے، جانور بھدک رہے تھے، اور ہنڈیاں جو چولہے میں رکھی تھی وہ الٹ رہی تھی ہوا سے. کھانا سارا مٹی مل رہا تھا، جانور بھدک رہے تھے. اور قبیلے والے کہنے لگے چلو واپس چلو واپس چلو. سارے حالات دیکھ کر اب میں چپ کے وہاں سے نکلا. واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے 20 گھوڑے پہ گھوڑ سوار ملے، 20 آدمی. انہیں سروں پہ پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، فرشتے تھے وہ فرشتے.
بعد میں حضور نے بتایا فرشتے تھے 20 آدمی گھوڑے پہ سوار، سر پہ پگڑیاں باندھی ہوئی، اور نے کہا اپنے آقا سے جا کر کہہ دو کہ اللہ نے آپ کی مدد فرما دی۔ ان فرشتوں نے جو اس انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، ان 20 نے کہا حضرت جابر سے کہ اپنے آقا سے کہہ دینا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے آپ کی مدد فرما دی۔ بہت سخت خوف تھا، بہت سخت سردی تھی، اور صحابہ کو بہت سخت بھوک تھی، لیکن ایک صحابی نے بھی بھوک کی وجہ سے، یہ سردی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے عذر نہیں کیا، سب پہنچ گئے۔ منافق جو خندق کھودتے ہوئے آپ پر ہنس رہے تھے، اب جب اتنی سخت، تو وہ حضور سے اجازت مانگ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمارا گھر خالی ہے، ہمیں اپنے گھروں کو ڈر لگ رہا ہے۔ حضور کہتے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جاؤ، جو اجازت مانگا تھا منافق، حضور اس کو اجازت دے رہے تھے۔ اب پکے ایمان والے 300 صحابہ میدان میں تھے، اللہ نے ایسی مدد فرمائی ان ماننے والوں کی، طریقوں اللہ کے حکموں پہ، پیارے نبی کے طریقے پر چلنے والے اور ان کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والوں کی اللہ نے ہوا سے مدد فرمائی۔ اللہ بڑی قدرت والے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ اور سارے کافر بھاگ گئے، اور جو یہودی تھے ان سے حضور کو زیادہ خطرہ تھا، ان سے حضور کو زیادہ خطرہ تھا، کہیں وہ ہم تو یہاں میدان میں آ گئے ہیں، گھر ہمارے مرد کوئی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہودی ہمارے گھروں میں گھس کر نقصان پہنچائے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت حالات کو بناتے ہیں، ان کے حکم سے حالات بنتے ہیں، ان کے حکم سے اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ کب؟ جب یہ اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ خود بھی چلنے والے ہوں، اور ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے اس کو اس راستے پر لانے والے ہوں۔ پھر اللہ کی مددیں حق ہیں، یقینی ہیں، اللہ کی مددیں حق ہیں، یقینی ہیں۔ سارے کافر، مکہ مکرمہ کے سارے کافر اور راستے کے قبیلوں کے سارے کافر سب بھاگ گئے، اور مسلمانوں کا اتنا بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مدد ہوئی۔ جب 100% صحابہ ماننے والے اور محنت کرنے والے، 100% صحابہ داعی، اللہ کی مدد آئی ہوا کے ذریعے۔ لشکروں کو اللہ نے شکست دی۔ کس نے شکست دی؟ اللہ نے شکست دی۔ جیسے مکہ مکرمہ، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور فاتح سارے کافر شکست کھا گئے، اور حضور کی زبان مبارک میں کیا تھا؟ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، تواضع سے، عاجزی سے، میں کوئی بڑا نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ ایک ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اکیلے اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اکیلے اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اکیلے اللہ رب العزت نے لشکروں کو شکست دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ حضور کی زبان پہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ سارے لشکروں کو شکست کس نے دی؟ کس نے شکست دی؟ اللہ نے شکست دی۔ اپنے بندے کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ اللہ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے اکیلے اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وعدہ کس نے پورا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور لشکروں کو شکست اکیلے اللہ نے شکست دی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، جب دین پر چلنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے، اللہ رب العزت ان کے حالات کو بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی حالات کو بناتے ہیں، مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں۔ آج ہم نے یہ محنت چھوڑ دی، اور بہت سے مسلمانوں نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ان پر، مصیبتوں میں گھیر لیا، پریشانیوں میں گھر گئے۔ اپنے ہی قصور ہے، اپنے ہی قصور ہے۔ دین پہ عمل چھوڑ دیا،
دین کی محنت چھوڑ دی، اللہ کی طرف سے حالات کے بگڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ جب پورے دین پر چلنے والے بن جائیں گے اور سارے مسلمانوں کی ہمدردی، سارے مسلمانوں کی بلکہ سارے انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی لے کر محنت کرنے والے، اللہ رب العزت ان کے حالات کو بنائیں گے، اللہ رب العزت ان کے حالات کو بنائیں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی حفاظت کافی ہے، اللہ کی حفاظت کافی ہے۔ جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بس میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ محنت ہمارے ذمے ہے، دعوت والی محنت ہمارے ذمے ہے۔ جس طرح صحابہ نے اس محنت کو اپنی زندگی کا اپنا اصل کام بنایا، اس کام کو اپنا کام بنایا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کو اوڑھنا بچھونا اور جینا مرنا اس کام کے ساتھ کیا، اوڑھنا بچھونا اور جینا مرنا اس کام کے ساتھ کیا۔ جب اس کام کو کرنے والے بن گئے اور پورے دین میں چلنے والے بن گئے، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی مددیں آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہیں، بشرطے کہ ایمان والے اپنے عملوں کو درست کر لیں، اپنی زندگی ٹھیک کر لیں جی، اور دوسروں کو محنت کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کی مددیں بے شمار، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کے لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، یہ طے فرما لیں اور اس کا عزم فرما لیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے ایک ایک حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آگے کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے اور دوسروں کو چلنے کے لیے دعوت دے کر ان کو چلنے والا بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون سے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ سبھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ سبھی ہاتھ ڈالیے نا بھائی، آپ نے کیا ڈالی؟ ہاں، اس محنت کو اپنی محنت بنانا ہے، اس کو اپنا حفظ جان بنانا ہے، اپنی جان سے چمٹا کے رکھنا ہے۔ یہ محنت میں کرتے رہوں گا اور کرتے کرتے میں مر جاؤں گا، اس محنت کو کرتے کرتے میں مر جاؤں گا، اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو تیار ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ابھی اس کے لیے درخواست یہ ہے، یہ آپ نے عزم کر لیا کہ ساری زندگی اس مبارک محنت کو مقصد بنا کریں گے۔ دوسری درخواست یہ ہے، یہ بھی عزم فرما رہے ہیں کہ اس محنت کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے۔ ساری دنیا جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، ہاں اٹھا لیا۔ کیوں کیا بات آپ نہیں کر لیا؟ اب یوں کرو ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسان فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ ہم پکا عزم کریں، اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے اور اس کام کو لے کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگانا اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی پہ آدمی چڑھے گا تو اوپر چڑھے گا۔ جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے، ایک چلنے کے لیے آئے ہیں، کم وقت کے لیے آئے ہیں، ان سے درخواست ہے ہمت فرما کے کھڑے ہو جائیں کہ میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ کھڑے ہو جائیں جو تیار ہیں، 4 مہینے اللہ کی مددیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اللہ آپ کا نکلنا آسان فرمائیں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ دنیا آخر کے کاموں کو اللہ بنائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون کون سے بھائی ہیں جو 4 مہینے کے لیے تیار ہیں کہ 4 مہینے لگا کے جاؤں گا؟ واہ بھائی واہ، نوجوان بھی کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اب جو بھائی جو 3 چیزیں لگا چکے ہیں، 4 مہینے لگا چکے ہیں اور 4 مہینے لگائے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس 2 سال کے عرصے میں مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے، مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے، ایسے بھائیوں کے لیے کم از کم 2 سال گزر چکے ہوں 3 چیزیں لگائے ہوئے، اور 2 سال میں اپنے مقام پر مقامی کام پابندی اہتمام سے کر رہے ہیں۔ ایسے بھائی نیت کریں دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے
اور 7-7 مہینوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. کون کون تیار ہے دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے؟ 1-1 سال کے لیے، 7-7 مہینے کے لیے، 1-1 سال کے لیے، 7-7 مہینے کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے، اللہ کے دین کو بلند کریں گے انشاءاللہ. پوری دنیا میں جائیں گے، اللہ کے دین کو بلند کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی عبدالحمید صاحب سارے کھڑے ہو گئے، ان کی تشکیل کیسے کریں گے آپ؟ ماشاءاللہ. اور مانے کی انشاءاللہ تشکیل اپنی خود کرائیں گے. اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، آپ خود ہی تشکیل کرائیں گے اپنی. تشکیل رکھیں. یہ تو بڑا عزم کیے ہیں حضرات نے. دنیا کے ملکوں ہیں. اچھا دنیا کے ملکوں جانے کے لیے اپنی جیب پر نگاہ نہ رکھیں، غیب پر نگاہ رکھیں. جیب پر نگاہ نہ کریں میرے جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میری جیب میں تھوڑا ہے، میں یورپ کیسے جاؤں گا، میں امریکہ کیسے جاؤں گا، میں افریقہ کیسے جاؤں گا. نہیں، اللہ لے جائیں گے. اللہ غیب سے غلطی ہوگی، اپنی سی کوشش کریں، روڑوں کے اللہ سے دعوت کی. اللہ سال سمجھ. اچھا اب باہر ملکوں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے. پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، لمبا چوڑا خرچہ بھی چاہیے. تو اب اس وقت گنجائش نہیں ہے ایسے بھائیوں کے لیے جن کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک اور دروازہ کھول دیا. ملک کے اندر 1 سال بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر پھر کر اللہ کی کلیمے کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے. اس کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ملک کے اندر 1 سال کھڑے ہو جائے. ملک کے اندر 1 سال، ملک کے اندر 1 سال بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، پیارے نبی کے طریقوں پہ مسلمانوں کو چلانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. ان سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جن سب بھائیوں نے بیرون ممالک میں 1-1 سال کے لیے اور 7-7 مہینے کے لیے یا ملک کے اندر 1 سال کے لیے عزم کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ جتنے وقت میں آپ چل رہے ہیں اس وقت کو پورا کر کے جب اپنے مقام پر جائیں گے تو وہاں جو اپنا مرکز ہے، مرکز میں جا کر شروع والا سے عرض کریں کہ جی میں بیرون ملک 1 سال کے لیے تیار، میں بیرون ملک 7 مہینے کے لیے تیار، میں اندرون ملک 1 سال کے لیے تیار. اپنی عزم کو ان کے سامنے ظاہر فرمائیں. وہ حضرات آپ کا تفقد کریں گے، آپ کی جماعت بنائیں گے، پھر رائے بھیج دیں گے. یہ خود ہی آپ نے اہتمام فرمانا ہے. جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں خود تشکیل کرائیں گے، آپ نے خود تشکیل کرانی ہے اپنی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اچھا آخری تقاضا ہے بہت آسان، آخری تقاضا ہے بہت آسان. اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں. وہ تقاضا کیا ہے؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. کون کون تیار ہر سال 4 مہینے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے. ان سب بھائیوں سے جن بھائیوں نے ہر سال 4 مہینے کا عزم کیا، درخواست ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد، کون سی نماز بھائی؟ مغرب کی نماز کے بعد مسجد کی نشست